نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ کیا حال ہے سب کا؟ کس بات پہ الحمدللہ؟ کیا ہر بات مثلاً؟ اللہ نے ہمیں ایک دن اور دن دیا، الحمدللہ۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا۔ اور کس بات پہ الحمدللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ جس نے ہمیں سیرت نبوی کو جاننے کا موقع دیا، الحمدللہ جس نے ہمیں اس سے سبق لے کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا موقع دیا، الحمدللہ جس نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے مہلت عطا کی اور اس کا شوق بھی عطا کیا۔ جی، آپ کی سیرت کا کیا حال ہے؟ کوئی حال سنائے گا؟ جی رابعہ؟ ان کا مائک کھلا ہوا ہے رابعہ کا؟ جی فاطمہ؟ اس سے ہوتا تھا کہ سیرت النبی پڑھنے سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سیرت النبی کو ہم نے، یہ آپ سے پتہ چلا کہ یہ ایک سیلف گرومنگ سبجیکٹ ہے۔ تو اس سے پہلے تو یہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ ایک طرف ایک ہمیں بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے یا ان کی زندگی ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگ صرف اس کو اس حد تک سمجھتے تھے کہ اگر بہت زیادہ دیندار بننے کو جی چاہ رہا ہے تو کیا کریں کہ ایک دو لیکچر لے لیں، اسے پھر ان میں سے کوئی چیز کوٹ کر دیں، پوسٹ کر دیں۔ لیکن اب جب سے الحمدللہ سیرت النبی پڑھ رہے ہیں تو اب یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ نا چینج ہو جائے، ہم لوگ اس چیز کو پڑھیں جو اس میں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے سمجھی ہوئی تھی، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے بس یہ صرف ہمیں سنانے کے لیے، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہمیں فالو بھی کرنا ہے، اور اب الحمدللہ اس چیز کو فالو بھی کرتے ہیں۔ جی، دوسرا یہ کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ربیع الاول کے اندر بس آپ کے واقعات سنائیں اور پھر آپ جھوم جھوم کے کہیں کہ سبحان اللہ ہم کس نبی کی امت ہیں، اور بس حق ادا ہو گیا، ہو گئی اطاعت رسول۔ اور بس یہ جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو ہم جب ایک سیلیبریشن کر لیں یا ہم کوئی بھی بات آپ کی پتہ چلے اور ہم اس کا احترام کریں اور ہم کہیں کہ جی بڑی اچھی حدیث ہے، بس ہو گیا۔ تو ہم بعض دفعہ سیرت کو جب اپنی زندگی، بالکل اسی طرح قرآن ہے، یعنی قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ثواب حاصل کیا اور بس ہو گیا، اس کا حق ادا ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی سے جب تک آپ ریلیٹ نہیں کریں گے آپ گروم نہیں ہو سکتے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے سے اچھا انسان بنے، اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، اس کی ہر چیز اچھی ہو۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں لوگ کتنی بھاری بھاری فیسیں دے کے کورسز کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں اس بات کے اوپر، جبکہ مومن کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کا تو ہر دن بچپن سے لے کر موت تک خود ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیسا انسان ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو قرآن اور سنت یا دین اسلام ہے وہ انسان کی آخرت نہیں، دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر خوشحال بنانے کے لیے رہنمائی ہے یہ ساری۔ اور جب آپ کی یہ زندگی اچھی ہو جائے گی تو آٹومیٹک وہ تو اس کا رزلٹ ہے، آخرت تو اس کا رزلٹ ہے۔ تو ہم بعض دفعہ جب اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ پاتے کہ میری یہ زندگی کیسے اچھی ہو اور آخرت کی بات کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں او آخرت تو بہت دور ہے، وہ لوگ کس نے دیکھی ہے، اور جو چیز ان دیکھی ہے اس پہ کیا اتنی توجہ دیکھنی۔ اور ساری زندگی اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی اس زندگی کو کیسے اچھا کریں، جبکہ اگر صرف قرآن اور حدیث اور اسلام کے آپ دین پڑھ لیں تو آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس زندگی کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ گر کہیں اور نہیں ہے، نہ کسی سیمینار میں، نہ کسی کتاب میں، کہیں نہیں بتایا گیا کہ لوگوں سے اچھے تعلق کیسے بنائیں، مشکل آ جائے تو کیا کریں، کس سے مدد لیں، کتنا اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں یا نہ جائیں، اگر نہیں جانا تو پھر کس پہ بھروسہ کریں۔ یہ سب ہمیں سیرت نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اتنی زیادہ چیلنجز کے ساتھ تھی، آزمائشوں کے ساتھ تھی، تو پھر آپ کیسے اتنے کامیاب انسان بن گئے؟ کیا نہ آپ کو ڈپریشن ہوتا تھا، نہ آپ حوصلہ ہارتے تھے، نہ ایسا تھا کہ آپ کے گھر والے آپ کے لیے کوئی ایسی بات محسوس کرتے تھے کہ ساتھ نہ دیں؟ کیسے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہے ان قرآن میں اور حدیث میں۔
چلیں آگے دیکھتے ہیں آج کے اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز میں. ہم کیا کریں، کیسے کریں کہ اللہ کی رضا بھی ساتھ ہمارے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سلیقہ بھی آ جائے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین گزار سکیں. غزوات اور سرایا. قریش کے داؤ پیچ. مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے. جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، پھر وہ امن کے معاہدے ہو رہے تھے تاکہ وہ جو لوگوں کی شرارتیں ہیں ان سے بچ کر ایک ایسا ماحول ہو جس میں دین کی بات کی جا سکے. اس طرح زندگی کے مختلف گوشوں کی آپ تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا کہ اسی دوران میں قریش نے داؤ پیچ سامنے آ گئے. قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اب یہاں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بلاغ دین کا کہ آپ کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر دین کا کام کرنا چاہتے تھے. بعض دفعہ ہم اپنے مخالف خود ہی جمع کر لیتے ہیں، یعنی ذرا سا دین پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہر کسی پہ فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہیں اس علم کو حاصل کر سکا اور اس کا لباس یا اس کا انداز دوسری طرح کا ہے تو ہم اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ تو بالکل ہی دین سے فارغ ہیں اور ہم تو بہت نیک لوگ ہیں، یا اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں یا طنز طانے کرنے لگتے ہیں یا ان سے کٹ جاتے ہیں، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیرت میں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایک دیندار شخص ہوتا ہے وہ سب کو ویلکم کرتا ہے. جب وہ سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جب اس کے دل میں سب کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تبھی تو وہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے وہ سب کے لیے ایک ایسا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے ہر شخص اس کے قریب آ سکتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، وہ آپ کے درد سننے کوئی نہیں آئے گا. اسی طرح سے مسلمانوں سے یہ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے باہر نکال دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے نوجوانوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. اب اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. گویا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے تو اس صورت میں کمیونیکیشن کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا شر پسند ہے تو ہم بھی اس سے بڑا شر لے آتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑے برے بن جاتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، وہ ضبط ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو اپنی بات سے کنونس کر سکیں. اسی طرح قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے کہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے. یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جہاں پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے اور ہتھیار ہی کے ساتھ صبح کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہو گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. لہٰذا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں واپس ہو جاؤ کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. لہٰذا یعنی کہ کیونکہ اتنے معاہدے ہونے کے باوجود بھی جو لوگ شر پسند ہوتے ہیں، جو عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی شر لائے رکھتے ہیں. لہٰذا مسلمان یہاں پر بھی الرٹ تھے. ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرما دی. آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک بھی پہنچ گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی خود سے جنگ نہیں کرتے، ان کا کردار ہمیشہ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آتا ہے، یعنی اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، نہ کہ دشمن کو مارنے کے لیے، ان کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کا مال لوٹنے کے لیے، یا پھر اپنا رعب جمانے کے لیے نہیں تھا. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا. پہلے ان کو سمجھایا گیا، معاہدے کیے گئے، امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی گئی. جب یہ نہیں ہوئے، باز نہیں آئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کرنے کی اجازت دے دی تھی.
اب سرایہ اور غزوات۔ مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی یعنی فوجی گشت کا انتظام کیا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو گشت آپ دیکھتے ہیں نا کہ جنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فوجی دستے پھرتے رہتے ہیں، پہرے داری کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دشمن کی جو کاروائیاں ہیں یا ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا۔ آپ نے دیکھا نا ہماری سرحدوں پہ بھی ہر وقت کھڑے رہتے ہیں فوجی، اور کتنے بڑے اجر کا بات ہے یہ اس طرح کی پہرے داری کرنا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حفاظت رہے۔ اور کبھی کبھی آپ بنفس نفیس بھی نکلا کرتے تھے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں آپ خود شریک ہوئے وہ غزوہ ہے۔ اس طلایہ گردی کے مقاصد بھی تھے، اور وہ یہی تھے کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں میں دھوکے میں ٹوٹ پڑیں، اور دوسرے پہ روب بھی قائم کرنا، جس سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی الرٹ ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، اور اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا، اور اس میں کل 30 مہاجرین شامل تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا، اور اس کے علمبردار ابو مرثد کنانن بن حسین غنوہ تھے، اور اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے تھے۔ اور سفید جھنڈا کس چیز کی علامت ہے؟ امن کی علامت ہے، یعنی ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا تو پھر اس کا بھی مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا بدان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ اس سفر میں آپ نے عمر بن مخشی الزمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی نکلے تھے، یعنی آپ خود بھی نکلتے تھے اور اپنے جو نمائندہ صحابہ تھے ان کو بھی کہتے تھے۔ شعبان 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے، جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ کیوں پاک ہو گئیں؟ کیونکہ بعض دفعہ جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو بعض دوست، بعض رشتہ دار، بعض ملنے والے جو پہلے آپ کے بڑے قریبی تھے، بڑا آپ کو پسند کرتے تھے، ایک دم آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی کیا ہوا کہ پہلے سب دوستیاں تھیں، سب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ تھے، جیسے ہی حق اور باطل کی بات آئی تو کچھ لوگ چھوڑ گئے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد چھانٹی ہو جاتی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس کا افسوس نہیں کرنا چاہیے، دیکھو فلاں دوست نے بھی مجھے چھوڑ دیا، فلاں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حالات اور واقعات کے ذریعے آپ کو خالص کرتا ہے، اور آپ کے جو خالص لوگ ہیں آپ کے گرد ان کو بھی کھول دیتا ہے آپ کے اوپر۔ اب یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے میں ہی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پکڑ نہیں آئے گی، بلکہ آخر کار پھر وہ جو ان کے ساتھ جنگ تھی وہ باقاعدہ ایک شکل اختیار کر گئی اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ غزوہ بدر کبریٰ، یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے آپ اتنا عرصہ مکہ میں رہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی گئی، اور یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کہ جب کہا جائے تلوار اٹھاؤ تو اٹھائی جائے، اور جب کہا جائے کہ رکھ دو تو رکھ دی جائے۔ اب جب آپ کو اتنا سختیاں جھیلنا پڑ رہی تھیں، حتیٰ کہ ہجرتیں کرنا پڑ رہی تھیں، لیکن وہاں کسی ایک نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اسی طرح جب یہاں پر تلوار اٹھانے کی بات آئی تو اب جو پیچھے رہا وہ کیا کہلایا؟ منافق کہلایا، کہ جو اللہ کے اطاعت میں پیچھے رہ گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری بھی قرار نہیں دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا۔ اسی طرح انہوں نے جب تیاری مکمل بھی کر لی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اب آپ سوچیں، جنگ پہ جا رہے ہیں 2 گھوڑوں کے ساتھ اور 70 اونٹ تھے۔
اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو اپنے وسائل کو نہ دیکھیں، صرف آپ کام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں کو مددگار کر دے گا، فرشتوں کو مددگار کر دے گا، آپ کے کم وسائل میں برکت عطا کر دے گا۔ تو کبھی یہ بہانہ نہ بنائیں یا اپنے نفس کو اس طرف یہ آڑ نہ لینے دیں کہ اچھا میں تو اس لیے نہیں کرتی نا کیونکہ یہ اور یہ اور یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابو طالب لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا جو کہ نابینا تھے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ آپ ہر انسان سے کام لے لیتے تھے، کسی انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ نابینا ہونے کے باوجود پوری مینجمنٹ مدینہ کی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ اب اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا کہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہلے جو راستہ اختیار کیا وہ مدینے کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر دھیمی رفتار سے بدر کی جانب آپ نے پیش قدمی کی۔ گویا کہ جب کوئی اہم کام ہو تو اس کے لیے منصوبہ بندی کو رازدارانہ طریقے سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان بھی بیچ میں سے اچکتا ہے، حاسدین بھی بیچ میں ہوتے ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر ایک سے شیئر کر لی جائے، جو ہمیں عادت ہوتی ہے اکثر کہ ہم جہاں خاندان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی پلاننگیں اور اپنے اچھے باتیں یا اپنے بچوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے ہمیں نظر لگتی ہے، وہیں سے ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز شیطان کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا تھا، اور اس کا سالار ابو سفیان تھا۔ اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے مسلمانوں کی نقل و حرکت کو دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑا اور بدر کا راستہ کلی طور پر ہی چھوڑ دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اتنی اہم صفت ہے یہ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، لیکن جب معاملات آتے تھے تو اپنے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ تو ہم جتنے بھی سمجھدار، عقل مند، بڑے لیڈر کچھ بھی ہو جائیں، لیکن اپنی ٹیم سے، اپنے گھر والوں سے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بانڈنگ بھی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر اعتماد آتا ہے، اور سب سے بڑی بات لوگوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں۔ بعض بچوں میں بڑے ہونے تک نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو اپنے فیصلے کرنا سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے سے آپ کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے۔ مثلا آج ہم کیا پکائیں، اب اس سے ایک سوچ ڈیولپ ہوگی، اچھا کیا پک سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ مائنڈ ایکسرسائزز جب ہوتی ہیں تو پھر آپ کو جب بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک صفت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے جسے آپ ڈیسیجن پاور کہتے ہیں کہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے مشورہ کیا۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف بات کہی اور اچھی ہی بات کہی۔ مثلا حضرت مقداد نے کہا کہ اللہ کے رسول واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ پھر آپ نے اور مشورے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم میں سے آپ کے ساتھ سب کود پڑیں گے۔
ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد، لڑنے میں جواں مرد، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو ساتھی ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کی ایک جمع مردی دکھانا، ان کے الفاظ، ان کا انداز کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی شخص کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کہ اچھا نیکی آ گئی ہے، کوئی میرا ساتھ دے اور کوئی میرے ساتھ تعاون کرے، تو بعض دفعہ آپ کے تھوڑے سے لفظ بھی کسی کے لیے نیکیاں بڑھنے کے لیے بہت ہو جاتے ہیں. تو یہ تھے آپ کے صحابہ کرام کہ جب نیکی کا موقع آتا تھا تو وہ ایک جوش سے کھڑے ہوتے تھے، اعتماد سے کھڑے ہوتے تھے اور ہر مشکل کو کراس کرنے کے لیے تیار تھے. جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ہر چیز لگانے کو تیار تھے. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود اپنا آپ لگا دیتے ہیں تو ہم مال بچا لیتے ہیں. اچھا، ہم جب اپنا جسم لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو تکلیف نہیں اٹھا سکتے. ہاں کر تو لیں گے لیکن یہ پریشانی نہیں سہیں گے. تو اس وجہ سے ہم سے وہ نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں جس کو ہم رضی اللہ تک پہنچنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم پورا اپنا آپ نہیں دیتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. ہمارا تو ایک پیپر ہو جائے صبح کو نا تو ہماری ساری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پریشانیاں راحت ہو جاتی ہیں اور ہمارا بی پی جو ہے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کیونکہ 2 بات سب چیزیں، یعنی دنیاوی طور پہ جیسے بس آپ پڑھیں بھی، اللہ سے دعا بھی کریں، اعتماد بھی کریں، لیکن اطمینان رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ نے جو کوشش کی ہے اللہ اس میں برکت دے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر وسائل کا بھرپور استعمال بھی کیا گیا، اللہ پر توکل بھی کیا گیا اور دعا بھی کی جا رہی ہے. آپ یہ نہیں کر رہے کہ اچھا ٹھیک ہے بس ہم نے سیٹنگ کر لی ہے اپنے کے میدان کی اور تیر جمع کر لیے ہیں، بس کافی ہے، یہی کافی ہے کیونکہ ہم نے اب لڑ لیں گے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. نہیں، دعا آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اللہ سے ایک تعلق دعا کے ذریعے سے ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر دعا، اپنی ٹریننگ کرنے کے بعد، سیٹنگ کرنے کے بعد پھر دعا. آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد کا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینچ کر رکھ دے. پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کی جائے. نیز فرمایا، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھان آ جائیں تلوار نہیں کھینچنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آئے. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے، اپنے وسائل ضائع نہیں کرنے بلا وجہ. جب تک دشمن قریب نہیں آ جائے اپنا تیر نہیں ضائع کرنا. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آپ کو نہیں ایکشن لینا ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے، امیر کی اطاعت مینجمنٹ میں شامل ہے. پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی اور آپ کہہ رہے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت ابوبکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا فرما لی ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ دعا میں خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ آہوزاری ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اپنی کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ بڑے نا امیدی کے ساتھ کہتے ہیں، بس میں نے بڑا مانگ کے دیکھا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. کیا آپ نے کتنی آہوزاری کی اللہ سے
کتنا آپ نے راتیں لگا کے آپ رات کو کھڑے رہے اور آپ اتنا آہوزاری کر رہے تھے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہر طرح سے اپنی عرض برداشت کر رہے تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یا ہم غافل دل سے دعا مانگتے ہیں؟ ایک بس انداز ہوتا ہے جو رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے سال سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا کا سلیقہ جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ تو یہ ہے اوور کانفیڈنٹ ہونا، کہ انہوں نے کس طرح سے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم درست ہیں، اور کہ مومنین درست ہو کر بھی ڈیپینڈنٹ تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ یہ فرق ہوتا ہے، یعنی مومن جتنا مرضی اپنے وسائل کو دیکھ لے، جتنا مرضی اس کی تیاری اچھی ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کی ساری امیدیں اللہ کے ساتھ ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، اور ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ تو بعض دفعہ جب آپ اپنی تیاری کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو آپ ان آیتوں کا ورد کر سکتے ہیں جو آپ کے حوصلے کو بڑھانے کا ذریعہ ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جیسے 14 اگست آتی ہے، کوئی ایسا موقع ہوتا ہے اور اس پہ کوئی جو ملی ترانے ہوتے ہیں وہ ہمارے جوش کو، جذبے کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کیا کر رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ عنقریب یہ باطل چھٹ جائے گا، یہ سب چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، جب آپ وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکری لی اور کنکری لی اور آیت پڑھنے لگے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یہ کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت کے کوئی بھی مشرک نہیں بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ بھی نہ گیا ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ گویا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ بھی کوئی ایکشن کریں اور وہ کامیاب ہو جائے تو یہ یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ نے دی ہے، آپ نے صرف کوشش کی تھی، اور آپ کی کوشش ناکافی تھی۔ اگر صرف آپ کی کوشش پر دیا جاتا تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اس لیے اپنے اندر جب ایسا کوئی تکبر، کوئی ایسی فیلنگ آنے لگے کہ میں اور بس میں ہی، تو اس وقت فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کا جوش و خروش دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ ان میں جوش و خروش یہ دیکھ کر اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دیں اور اس میں آپ خود بھی شامل ہو جائیں تو لوگوں کے جذبے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود تو بیٹھے ہوئے آرام سے اور لوگوں کو آرڈر کیے جا رہے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، یہاں پر یہ سیٹ کر دو، تم لوگوں میں تو کوئی گٹس ہی نہیں ہے، تمہیں تو کام ہی نہیں کرنا آتا۔ لیکن جب آپ خود شامل ہوتے ہیں تو لوگوں کو ایک تو کام کرنا بھی آتا ہے، دوسرا ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے جاتے تھے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید کر دیا گیا۔ اب یہیں پر ابو جہل بھی تھا، اسی گروہ میں، یعنی ابو جہل اسی گروہ میں تھا اور اس کے گرد لوگوں نے اپنی تلواروں سے ایک حصار بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ سردار تھا ایک طرح سے۔ اسی دوران مسلمانوں کے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گرد 2 انصاری نوجوان تھے، اور بالکل ینگسٹرز میں سے تھے، جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ اتنے چھوٹے کیا لڑیں گے، یہ ان کا خیال یہ تھا۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر کہا کہ چچا جان مجھے ابو جہل بتائیے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتائیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میں ان میں سے کسی کی موت یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے گا۔
یہ دیکھ کر انہوں نے چکر لگایا تو بتایا گیا ان کو کہ یہ ابو جہل ہے۔ انہوں دونوں نے اسے دکھلایا گیا، جب ان کو دکھلایا گیا تو وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ ابو عبد الرحمن بن عوف کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ تو چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ کیوں میرے ساتھ بھی ہیں، تو ان کو سیکیور فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ دفاع کر سکیں گے، لیکن اللہ نے ان سے کیسا کام لیا؟ کیونکہ ان کے ارادے بلند تھے، اور جب انہوں نے ارادے کیے اور اس کے اوپر تکمیل کے لیے آگے بڑھے تو اللہ نے برکت دی کہ اتنے چھوٹے سے بچوں سے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے قتل کا کام لیا۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی رہنمائی فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت اہم سیکھنے کی بات ہے، اتنی بڑی کامیابی جب انسان کو ملے تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ اللہ اکبر والحمد للہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جس اکیلے نے سارے دشمنوں کو شکست دے دی۔ اب اپنے آپ کو یہاں رکھیں، آپ ہوتے، بدر کا میدان ہوتا، آپ کو کامیابی مل جاتی وسائل کی کمی کے باوجود، آپ کیا کہتے؟ ہم یہ، ہم وہ، ہم نے یوں لڑا اور ہم تو بس اتنی ہم نے مشقتیں اٹھائیں، ہم نے قربانیاں دی، دیکھا نا اللہ نے ہمیں صلہ دے دیا نا، ہماری قربانی، ہمارے جوش، ہماری محنت کا۔ ہم سے شروع ہوتے ہیں، ہم پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ بات سیکھ لیں، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر ڈال دیتا ہے جس سے ساری نیکی پیچھے سے ضائع کر دیتے ہیں ہم۔ تو ہم نے سیرت میں کیا سیکھا کہ جب کامیابی ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کریڈٹ دیں کہ اس اکیلے نے میری ایسی مدد کی کہ میرے سارے مرحلے آسان ہو گئے۔ اسی لیے غزوہ بدر کو یہ جو دن تھا اس کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مارکہ کفر و ایمان کا مارکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے ہی قرابت دار کو قتل کیا تھا۔ سوچے کتنا بڑا مشکل کام ہے، اپنے ہی رشتہ دار سامنے ہو آپ کے، وہ کافر کی طرف سے آیا ہوا ہو اور آپ ادھر سے ہو اور آپ اس کی گردن اڑا رہے ہو۔ تو یہ امتحان کوئی چھوٹے امتحان نہیں تھے، کسی کے باپ تھا سامنے، کسی کا بیٹا تھا اور اس کی گردن اڑائی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے، اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق و باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا تھا۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر بڑے بڑے وہ لوگ اشراف لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے تھے۔ تو گویا انسان کی جو حیثیت ہے وہ انسان ہی کی ہے، تکبر کرنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اگر 4 دن اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دے ہی دیتے ہیں، لیکن آپ پھر دیکھیں کہ انسان اپنے انجام پہ قادر نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی پہ کچھ تھوڑا بہت ہیں بھی نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہے جس کے ساتھ کروں، لیکن پھر انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ہی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری کرنے سے روک دیا گیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں، کیونکہ نوحہ کرتے تھے جب کوئی مرتا تھا، لیکن صرف انہوں نے ضبط اس لیے کیا، حالانکہ اندر غم زدہ تھے، شرمندہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے نوحہ کیا تو مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب فتح کی خبر پہنچی مسلمانوں کے تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر مسلمانوں میں دوڑ گئی۔ مدینے کے در و بام تحلیل اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور سربردہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ اب یہاں ایک اور ادب ہمیں پتہ چلا کہ جب کوئی کامیابی کی خبر ملے تو کرنا کیا ہے، جو ابھی ہم نے کہا اللہ اکبر والحمد للہ، یعنی تکبیر اور تحلیل کے انداز ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، ہم کیا جملے بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی
اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اچھا کیا کرنا ہے، اب مال آ گیا ہے تو اسے کہاں تقسیم کرنا ہے جو جنگ کے بعد ہاتھ آیا مال، لہٰذا جو مال کی تقسیم تھی مال غنیمت کا حکم نازل ہوا۔ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرما دیا، پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابو طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اسی طرح جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کی مقام روحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر اور منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی جب کامیابیاں ملتی ہیں کسی کو تو بہت سے ایسے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ مالدار ہو جائیں تو بہت سے لوگ آپ سے ملنے لگیں گے، آپ کسی عہدے پہ پہنچ جائیں تو بہت سے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ بالکل اسی طرح مدینے میں پہلی دفعہ منافقین کا گروہ جو تھا اس نے جنم لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو کامیابی مل رہی ہے تو مسلمان تو نہیں ہوئے تاکہ قربانی نہ دینی پڑے، لیکن انہوں نے شو ایسے کیا جیسے ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ ہم ان کے مفادات کو بھی حاصل کر لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر سے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھیں اور حضرت عثمان کے عقد میں بھی تھیں، لہٰذا آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ہی رہیں، اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر ملا کیونکہ ان کی نیت تھی کہ وہ جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بدر جیسا مقام ہو، اتنی بڑی نیکی کا موقع ہو، جہاد کا حکم آ چکا ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ ہمیں یہ موقع ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ بدر میں جاؤ۔ گویا کہ اپنے پیاروں کی، اپنے گھر والوں کی تیمارداری کرنا بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے، حتیٰ کہ ان کو نیت کے مطابق دونوں نیکیوں میں اجر مل گیا، تیمارداری کا بھی، اور وہ بھی بیوی کی تیمارداری۔ ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے اس بات کو؟ پھر اسی طرح سے اسامہ بن زید کو بھی تیمارداری کے لیے روکا گیا۔ حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے وفات پا گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا پریکٹیکل لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کی جو بیٹی ہیں وہ اتنی بیمار ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ان کی فوت ہو جائیں گی، اس کے باوجود آپ نے جنگ کو آگے پوسٹ پون نہیں کیا، آپ نے کوئی اپنا کام نہیں روکا، آپ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں، اور جو جس کا کام ہے، جیسے شوہر ہے، آپ نے اس کو کام سونپا اور آگے نکل گئے۔ پھر اسی طرح سے جب آپ آئے تو کسی نے ویٹ نہیں کیا کہ اچھا منہ تو دیکھنے کے لیے روک لینا، بیٹی کا منہ دیکھ لیں گے آپ جب واپس آئیں گے، نہیں، جب آپ آئے تو مٹی برابر ہو چکی تھی۔ ویری پریکٹیکل، ڈیتھ ہو گئی ہے، اب آپ اس کو کام کریں جو کرنے والا کام ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اتنے سے عرصے میں کتنا کام ہو گیا، 40 سے لے کر 63 کا عرصہ ہے، اتنا مختصر دور ہے۔ ذرا اپنی عمر سوچیں، آپ کی عمر جو ہے 23 سال ہے یا 23 سال کے قریب ہے یا اتنی ہی ہے، تو آپ بتائیں آپ نے کتنا کام کیا، کیا ایسا کام کیا جس سے آپ سمجھیں کہ واقعی ہم مسلمان پیدا ہوئے تھے اور ہمیں گھرانہ مسلمان، ملک مسلمان ملا تھا، اور ہم نے دین کا اتنا کام کر لیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے ایک آپ کا ریلیشن اپنے دامادوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اتنے اچھے داماد ہیں اور اتنا اچھا ان کی بیٹی کا گھر تھا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب کیونکہ وہ ایک کردار، اور کیونکہ اصل میں شادی کے بعد آپ کو جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا اچھا کرنے کے لیے چاہیے وہ صرف اخلاق اور کردار ہی ہوتا ہے، باقی آپ کا رزق بھی نصیب کا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ اتنا شادی کو مشکل بنا دیتے ہیں، جب تک اپنا گھر نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی، جب تک یوں لڑکے کی یہ جاب اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دینداری دیکھیں اور ایک مناسب روزگار دیکھیں اور ایک مناسب دیکھیں، باقی اللہ نے رزق جس کے نصیب کے جتنا دیا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آج طلاقوں کا ریشو زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ اخلاق اور کردار ختم ہو رہے ہیں جس سے کہ گزارا کیا جاتا ہے، جو صبر و قناعت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، جو ایک زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، اصل چیز وہی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد بھی ہوا،
اور قریش بھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری ہی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بڑا ہی رنج پہنچا تھا کہ ہمیں کیسے ایسا ہو گیا کہ ہم ناکام ہوئے۔ تو ابھی وہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا، انہوں نے تیاری کی رفتار اور تیز کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتے پہلے خبر ہو چکی تھی۔ آپ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی اطلاع گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے یا مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ ہمیں مدینے کے اندر سے ہی لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ باہر جا کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا آرام سے مدینے میں بیٹھے رہیں اور بس یہیں پر کچھ ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے جو مسلمان تھے ان کی رائے کو مانا اور آپ نے لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا اور باہر جا کر احد کے مقام پر جا کر لڑنے کے لیے بات طے کی گئی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت مل گئی، کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہوگا، کوئی گٹس ہوں گے تو آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی نہیں کہ صرف جذبے ہیں، مجھے شوق ہے، تو اپنے اندر وہ سیکھیں سلیقہ، اپنے اندر وہ ہنر پیدا کریں، وہ ڈیڈیکیشن پیدا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے لیے چنیں۔ یہیں پر عبداللہ بن امی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھی لے کر واپس چلا گیا، کیونکہ منافق تھا، اندر تو اس کے کچھ تھا نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے تو وہ کام پورا نہیں کر سکتا، وہ درمیان میں آ کے اس کے حوصلے کم ہو جائے گا، کبھی موڈ بدل جائے گا، کبھی سستی غالب آ جائے گی، کبھی کوئی اور بہانہ اسے روک لے گا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف یعنی کمزوری کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں؟ جب ایک آدمی سست پڑتا ہے تو اس کے ارد گرد کے باقی لوگ بھی سستی کرنے لگتے ہیں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 رہ گئی تھی۔ لہٰذا آپ نے 50,000 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہوں نے تاکید کی جب تک میرا حکم نہ آ جائے اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہو رہے ہوں یا ناکام ہو رہے ہوں، انہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہوگی۔ اب یہاں پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور اس کو کہتے ہیں مبارزت ہونا، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ایک دم لشکر ٹوٹ پڑے، بلکہ مبارزت ہوتا ہے، کال دی جاتی ہے، یعنی ادھر سے ایک آدمی آتا ہے دشمن کا، ادھر سے مسلمانوں کا ایک آدمی ہوتا ہے، پہلے وہ آپس میں لڑتے ہیں، پھر وہ جب ان کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا آیا، اس طرح 1 to 1 کر کے شروع میں لڑائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لہٰذا زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور ان پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے جو کہ دشمن تھا اس کو، اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ جو سب سے یعنی جب لشکر آمنے سامنے آئے تھے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا تھا، اور وہ اونٹ پر سوار تھا جس کو آپ نے مقابلے میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچیں، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا اور وہ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی وقت پر تیر اندازوں نے غلطی یہ کی کہ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں آ کر ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے اور اب دشمن کو ہم نے ہرا دیا ہے تو اب ہم اتر سکتے ہیں۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے، اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے، یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے تھے۔ اسی دوران میں یہ پروپیگنڈا بھی ہو گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم گھیر لیتے ہیں اور آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔
اس پر انصاری آگے بڑھا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، حتیٰ کہ 7 انصاری ایسے تھے جو آپ کے دفاع کے لیے آگے آئے اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 اور یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس سے کیا ادب پتہ چلا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو بسم اللہ کہنا چاہیے، آؤچ کہنا اور کوئی تکلیف کا اظہار کرنا یا بہت زیادہ واویلا کرنا نہیں چاہیے، تاکہ اس پہ اجر بھی ملے۔ اب جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ کیا جذبے تھے، کیا ایمان تھا! آپ دیکھیں کہ آپ کو ہلکی سی چھری لگ جائے، کٹ لگ جائے تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر جو انسان کے اندر توانائی آتی ہے، جو اسلام کی خاطر لڑنے اور اس کی خاطر کام کرنے کے اندر جو انرجی آتی ہے، وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اب آپ سب لوگ قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ کے اندر جو انرجی ہے، جو شوق ہے، وہ ایک عام آدمی کو نہیں ہو سکتا جو کہ قرآن سے دور ہے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آپ کیوں اتنا صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، کیوں آپ اتنا شوق سے پڑھنے یا کرنے لگتے ہیں، کیوں آپ اپنا وقت اس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا جذبہ، کیا شوق، کیا انرجی ہے اس وقت ہے۔ تو اللہ کی طرف جب انسان آتا ہے تو اس کے اندر ایسی غیر معمولی پاور پیدا ہو جاتی ہے جو اسے بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ہی کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر بھی جمع کیا۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ اتنی شارٹیج ہو جاتی ہے نا کہ مرنے والے زیادہ ہیں اور قبریں کھودنے کے لیے جگہ بھی کم ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں جس کو ہر شخص کو دفنایا جا سکے، تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں ان کے گھاس ڈال دی، یعنی ان کی پارٹیشن بھی کی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار آ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو ایک اعزاز بخشا کہ جو اللہ کی راہ میں ہوگا اور ذرا سا بھی نقصان اٹھائے گا تو حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان کی مدد کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اور بھی اس کے بعد جو تھے وہ غزوات، جو ان کے بعد چھوٹے چھوٹے حادثے جو تھے وہ ایسے ہوتے رہے تھے بار بار کہ جو کیونکہ ان کو ہمت ہو گئی تھی اس طرح سے کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی، کیونکہ مسلمانوں کو جو ذکر احد میں لگی تھی تو اس کے اثرات بھی کچھ ایسے پڑے تھے جس کے بعد میں بھی کچھ ایسے ہوئے، جیسے رجی کا حادثہ ہوا تھا۔ اس میں ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں۔ آپ نے عاصم بن ثابت کی امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کے ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے، یعنی ایک طرح سے ان کو گھیر کے مارنے کی کوشش کی۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں انہوں نے ایک ٹیلے پر جا گھیرا۔ پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے بھی پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی، یعنی پہلے کہا کہ اتر آئیں گے تو نہیں مارا جائے گا، جب وہ اتر آئے تو پھر کیا کیا؟ بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔
حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا چھتا بھیج کر، یعنی بھیڑیں بھیج کر جھنڈ ایسا بھیجا بھیڑوں کا جس نے ان کی حفاظت کی، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے کر آئیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی. حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا. تو جیسی ہم زندگی گزاریں گے ہماری موت بھی ویسی ہی ہوگی. جیسے ہم نیت اور ارادے رکھیں گے ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. جیسا ہمارا کردار، ہمارے اخلاق اور ہماری حفاظت ایمان کی زندگی میں ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے وقت بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں ویٹ کر رہے تھے اور وہاں کچھ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن مردوں کا رش ہونے کی وجہ سے نہیں پلا پا رہی تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لڑکیوں کی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو ان کی مدد کے لیے وہاں موجود تھے، اور مردوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. تو یاد رکھیں کہ ہم جب اپنی حفاظت خود کرنا چاہیں گے، چاہے اپنے دل کی حفاظت ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت ہے، کردار کی حفاظت ہے، اپنے پردے کی حفاظت ہے، جو کچھ ہمارے اپنے اندر ہے نیت اور ارادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کرنے کا انتظام کر دے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو مشکلات تو آتی ہیں ان تمام معاملات میں، کیونکہ ایمان پر چلنا آسان راستہ نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کل تھا. اور ہم انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کس طرح اپنے اخلاق کی حفاظت کی، کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جبکہ بہت چاروں طرف سے اذیتیں بھی تھیں، تکالیف بھی تھیں اور بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت رکھنا، اپنے دل کی حفاظت رکھنا، اس وقت میں کوئی چغلیاں یا اس وقت میں کوئی غیبت نہ کرنا، لوگوں کو برا بھلا نہ کہنا، اپنے زبان سے کوئی ایسی بد اخلاقی نہ کرنا، تو یہ بہت ہی عزم کی بات ہے، بہت ہی صبر کی بات ہے، بہت اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی بات ہے. لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد چاہیے، اور انسان کو وہ کردار چاہیے کہ اسے یہ پتہ رہے کہ میرے اوپر کوئی بھی وقت آ جائے لیکن مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کسی بھی فتنے، فساد، کوئی بیماری، کوئی بھی ایسے حالات نہ آئیں کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات سے ہل جاتے ہیں، ہمیں تو ذرا سے ایک شادی میں جانا پڑ جائے اور پردہ کرنا پڑ جائے تو ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگنی چاہیے، ایمان پر مضبوطی مانگنی چاہیے اور اللہ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں وہ کردار دے جو ایک مومن کا کردار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان پر آخری وقت تک ثبات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.